بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو میں اپنے چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز دوستو، آج میں بات کروں گا آپ حضرات کے سامنے موجودہ ملکی صورتحال پر۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد میں JUI کا آزادی مارچ چل رہا ہے اور 3 دن اس کے گزر گئے۔ 3 دن میں کیا حالات اور احوال ہوئے ہیں اس پر انشاءاللہ آج گفتگو کروں گا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ کل مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کے حتمی فیصلوں تک ادھر ہی ہم نے بیٹھے رہنا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں سے ڈی چوک بھی جا سکتے ہیں۔ اپنے خطاب میں انہوں نے مظاہرین سے کہا کہ کل اور پرسوں تک سخت فیصلے کر سکتے ہیں تاکہ تحریک کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے، اور عوام سے کہا کہ آپ نے ان فیصلوں پر لبیک کہنا ہے۔ اس کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ہم پرامن رہیں گے، جو فیصلہ قیادت کرے گی آگے کے مراحل مل کر طے کریں گے۔ اپنے کارکنان سے خطاب میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری تاریخ جدوجہد سے بری ہوئی ہے۔ آج جو مقاصد آپ نے 3 دن میں حاصل کیے ہیں، ہمیں شاید کوئی جماعت 100 سال میں بھی ایسا نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے کارکنان سے خطاب میں کہا کہ جب تک تمام اپوزیشن کوئی فیصلے نہیں کرتی، آپ نے استقامت سے ادھر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ہم پرامن طریقے سے آگے بڑھیں گے اور ناجائز حکومت کے خاتمے تک یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آج ذیلی حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ ہم تو اسلام آباد میں گھوم رہے ہیں، ہر طرف کنٹینرز لگے ہوئے ہیں، نہ بنی گالہ جانے کے لیے راستہ ہے اور نہ ہی وزیر اعظم ہاؤس اور نہ صدارتی محل کی طرف۔ تم نے تو سارے راستے بند کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا اور حکومت سے سوال کیا کہ کس راستے سے ہمیں مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت پر گالم گلوچ کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں گالیوں کے علاوہ کچھ آتا بھی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ میں افغان طالبان کا جھنڈا لہرانے کو بھی حکومت کی شرارت قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان کو پاکستان سمیت کئی ممالک میں صدارتی پروٹوکول کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا ہے۔ انہوں نے حکومت کی خارجہ اور معاشی پالیسیوں پر بھی سخت تنقید کی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا یہ عوام یہ دعویٰ لے کر آئی ہے کہ حکمران غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، جعلی ہے، خلائی ہے، ناجائز ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ استعفیٰ دے دو اور لوگوں کو اپنا حق دوبارہ استعمال کرنے کی اجازت دے دو۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ آج کے اجلاس میں رہبر کمیٹی نے طے کیا ہے کہ ڈی چوک تک بھی جانا ہماری ایک تجویز ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ عوام آپ کی حکومت کے لیے کافی ہے۔ ابھی لوگ آ رہے ہیں، آج بھی قافلے آ رہے ہیں اور کل بھی آئیں گے۔ ایک آواز پر پوری قوم اسلام آباد میں آ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب پاکستان میں تمہاری رٹ ختم ہو چکی ہے، صرف کرسی پر ٹانگ رکھنا ہی حکومت کا نام نہیں۔ اب ہم ملک کو چلائیں گے،
ترقی دیں گے، ملک کو اس کی معیشت کو سنبھالیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کبھی کہتے ہیں کہ اس اجتماع میں خواتین نہیں، ان کا کہنا تھا کہ یہاں آنے سے انہیں کسی نے نہیں روکا، لیکن ماحول ایسا ہے، ہمارے معاشرے میں کچھ اقدار اور ویلیو ہوتی ہیں۔ ہماری خواتین گھروں میں بیٹھ کر شریک ہیں، روزے رکھ رہی ہیں اور دعائیں مانگ رہی ہیں۔ اس وقت اسمبلیوں میں خواتین ہماری نمائندگی کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسمبلیوں میں اقلیتیں بھی ان کی جماعت کی نمائندگی کر چکی ہیں۔ غیر مسلم ہمارے نمائندے اور اسمبلیوں میں ممبر ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ خواتین کی بات کرتے ہو تو قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کو ایوب خان کے مقابلے میں کس نے شکست دلوائی تھی؟ ان کو ایک فوجی مرد کے مقابلے میں کس نے ہرایا؟ انہوں نے کہا کہ ولی خان نے اس خاتون کا ساتھ دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تاریخ کا قلم بڑا رحم ہوتا ہے، یہ سب تاریخ رقم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ترقی پسند ہیں اور حکومت رجعت پسند ہے۔ ہم آج کے پاکستان کی بات کرتے ہیں اور یہ 1947 کی بات کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں نے ایک پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ رہبر کمیٹی کے آج کے ہونے والے اجلاس میں آگے کے لاہے عمل کے لیے اجتماعی استعفے زیر غور ہیں۔ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے سربراہ اکرم خان درانی نے کہا کہ وزیر دفاع اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ پرویز خٹک نے کہا ہے کہ استعفوں پر بات نہیں ہو سکتی، تو ہمارا پہلا مطالبہ ہی استعفیٰ ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نئے انتخابات کے لیے اپوزیشن کا اتفاق ضروری ہے۔ رہبر کمیٹی کے رہنماؤں کے مطابق اجلاس میں اس بات پر غور ہوا ہے کہ ملک گیر شٹر ڈاؤن اور ہائی ویز کو لاک ڈاؤن کیا جائے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت مستعفی ہو اور نئے انتخابات کرائے جائیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما میاں افتخار نے پنجاب کے وزیر اطلاعات کے اپوزیشن اتحاد میں شامل بزرگوں کی تحریک پاکستان میں کردار سے متعلق متنازع بیان کی مذمت کی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں تحریک انصاف کی کور کمیٹی اجلاس کے بعد حکومتی مذاکراتی ٹیم نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن کی طرف سے وزیر اعظم کے استعفے کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ قبل از وقت انتخابات بھی نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے کے دروازے کھلے ہیں، تاہم وزیر اعظم کے استعفے پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ وزیر دفاع پرویز خٹک حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امید ہے اپوزیشن معاہدے کی پاسداری کرے گی۔ اگر جے یو آئی معاہدے سے ہٹی تو انتظامیہ ایکشن لے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی آزادی مارچ اور دھرنے کا ذکر کرتے ہوئے پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ پاکستان اتنا کمزور ملک نہیں ہے کہ 40-50 ہزار لوگ آ کر نظام الٹا کر دیں۔ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ ملک کو نقصان پہنچا تو ذمہ داری اپوزیشن کی ہوگی اور یہ سب ان کے گلے پڑے گا۔ ہم سے پوچھا جائے ہم نے کہاں معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ بتایا جائے افراتفری کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اداروں پر اپوزیشن نے تنقید کی۔ اپوزیشن ملک دشمنی کی بات نہ کرے، ادارے ہم سب کے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ISPR نے بتا دیا وہ ہر جمہوری حکومت کے ساتھ ہیں، ادارے غیر جانبدار ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ادارے ہمارے پیچھے نہیں ہوتے۔ اسلام آباد میں جاری جمعیت علماء اسلام فے کے جلسے کے دوسرے روز بھی کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جمعے کی شب JUI کی جانب سے جاری ایک ویڈیو پیغام میں جہاں آزادی مارچ میں شرکت کرنے والے افراد کا شکریہ ادا کیا، وہیں ان کا کہنا تھا کہ ایسے افراد جو کسی بھی وجہ سے اسلام آباد
مارچ میں شرکت کرنے سے قاصر رہے ہیں وہ جلد از جلد اسلام آباد پہنچیں۔ انہوں نے اس ویڈیو پیغام میں رائے ونڈ میں جاری تبلیغی اجتماع میں شرکت کرنے والے افراد سے بھی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے دعا کی جائے اور جب اجتماع مکمل ہو تو اسلام آباد میں ہونے والے آزادی مارچ میں شرکت کریں۔ اطلاع کے مطابق جلسے میں لوگوں کی شرکت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بیشتر افراد اپنے ساتھ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ رات گزارنے کا سامان بھی لے کر آ رہے ہیں۔ جلسے میں موجود JUI کے کارکن محمد نور الاسلام کے مطابق کارکنوں کو 15 سے 20 دن تک سامان لانے کا کہا گیا ہے اور ساتھ ساتھ مزید اعلان کا انتظار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے جلسے کے لیے مختص H9 کے پنڈال کے ارد گرد پولیس کی نفری بھی تعینات ہے، جبکہ پولیس زیادہ تر شرکاء کی مدد کرتی اور ان کو جلسہ گاہ کا راستہ بتاتی دکھائی دے رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے ترجمان نور کاکڑ کے مطابق اپوزیشن جماعتوں پر مبنی رہبر کمیٹی کا اہم اجلاس JUI کے رہنما اکرم خان دورانی کی رہائش گاہ پر ہونے کا امکان ہے، جس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا، جبکہ حکومتی مذاکراتی ٹیم کا JUI کے جلسے سے نمٹنے کے لیے مشاورتی اجلاس بھی ہوگا۔ حکومت میں رہبر کمیٹی کے ارکان سے ملنے اور مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی سینیٹر عطاء الرحمان آزادی مارچ کے جلسہ گاہ میں شامل ہوئے ہیں۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے افواج پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور کے ایک بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے بیان سے فوج کو جانبدار بنانے کی کوشش کی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ بات جمعہ کی رات میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہی۔ اس سے قبل DG ISPR نے نجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا کو فوج پر الزام تراشی کرنے کے بجائے الیکشن میں شفافیت سے متعلق اپنی شکایت متعلقہ اداروں کے پاس لے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب جمعے کو آزادی مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وہ اداروں کو غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر ایسا محسوس ہو کہ ناجائز حکمرانوں کی پش پناہی ہمارے ادارے کر رہے ہیں تو پھر 2 دن کی مہلت ہے، اور پھر ہمیں نہ روکا جائے کہ ہم اداروں کے بارے میں اپنی کیا رائے قائم کریں۔ مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ میں دیے گئے اس بیان کے بعد جمعے کی رات کو نجی ٹیلی ویژن پر گفتگو کرتے ہوئے DG ISPR آصف غفور کا کہنا تھا، اگر مولانا فضل الرحمان کا اشارہ فوج کی طرف ہے تو اپوزیشن کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ فوج غیر جانبدار ادارہ ہے۔ فوج پر الزام تراشی کرنے کے بجائے وہ الیکشن کی شفافیت سے متعلق اپنی شکایت متعلقہ اداروں کے پاس لے جائیں۔ تاہم اس کے بعد الجواب میں مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے DG ISPR کی نجی TV چینل سے گفتگو کے حوالے سے کہا، یہ بیان تو کسی سیاستدان کو دینا چاہیے تھا۔ جمعے کو رات گئے اپوزیشن کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا نمائندگان نے جب مولانا فضل الرحمان سے DG ISPR کے بیان کے بابت دریافت کیا تو ان کا کہنا تھا، DG ISPR نے اپنی گفتگو سے خود ہی واضح کر دیا کہ جب میں نے اداروں کی بات کی تھی تو اس سے مراد کون سا ادارہ ہو سکتا ہے، مجھے اس کی اظہار کی ضرورت نہیں، انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ اداروں سے میری مراد کیا تھی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا، اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو سیاست میں ملوث نہ کریں، ادارے کو سیاست سے دور رکھیں۔ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل نے کیوں فوج کے ادارے کو عوام کے ساتھ تصادم کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان جیسی حکومت کو سپورٹ کرنا میں سمجھتا ہوں جمہوریت کی دنیا میں اس اقدام کو پذیرائی نہیں مل سکے گی۔ میں پوچھتا ہوں کہ انہوں نے DG ISPR نے کس بنیاد پر یہ بیان دیا ہے کہ وہ فوج کے بحیثیت ادارہ نمائندے ہیں؟ یہ بیان تو کسی سیاستدان کو دینا چاہیے تھا۔ فوج تو غیر جانبدار ادارہ ہے، جیسے کہ انہوں نے خود بھی فرمایا ہے، اور انہیں غیر جانبدار ہی رہنا چاہیے تھا۔
انہوں نے اپنے اس بیان سے فوج کو جانبدار بنانے کی کوشش کی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ اداروں سے متعلق ان کا ابتدائی بیان عمران خان کے اس بیان کے جواب میں تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ فوج میری پشت پر ہے۔ تب ان اداروں کو واضح کر دینا چاہیے تھا کہ انہوں نے اس پر خاموشی کیوں اختیار کی۔ جب وہ خاموشی اختیار کریں گے تو اپنے بارے میں ابہام تو پیدا کریں گے نا۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنما حسن اقبال نے ٹویٹر پر ایک پیغام جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہوتا اگر ڈی جی آئی ایس پی آر ایسا ہی بیان جاری کرتے جب ستمبر 2014 میں عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنے سے چینی صدر کا دورہ منسوخ ہو گیا تھا۔ یہ تھے آج تک کے مختلف احوالات۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا رحم فرمائے۔